السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں ناول اسرار از قلم طیبہ نور پڑھنے جا رہی ہوں۔ باب نمبر 1، پہیلی۔ الجھنوں کی پوشاک میں زندگی ایک پہیلی ہے، فطرتوں کی بوچھاڑ میں زندگی ایک پہیلی ہے، اینٹوں کی دیوار میں، لکڑی کی کھڑکیوں میں، پھولوں کی بہار میں زندگی ایک پہیلی ہے، رنگوں کے کھیل میں، حرکتوں کی بھیڑ میں، حسن کے نکھار میں زندگی ایک پہیلی ہے، وفا سے بے وفائی میں، محبت سے نفرت میں، جذبوں کے اظہار میں زندگی ایک پہیلی ہے، زندگی ایک پہیلی ہے۔ امریکہ، کیلیفورنیا، تاریخ تھی 2 اگست، دن تھا ہفتہ کا۔ سان فرانسسکو میں ہوا نے آج رفتار پکڑ لی تھی، لوگ موسم کا بھرپور مزہ لے رہے تھے۔ سڑک کے کنارے کھڑے نیلو کپڑوں میں ملبوس لوگ چہل قدمی کر رہے تھے، کچھ ہاتھوں میں کافی کے کپ تھامے، کچھ اپنے دوستوں سے ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ ان سب سے بے نیاز وطن تنہا سڑک کے کنارے چل رہا تھا۔ اس کا لباس سیال بادے کے نیچے پوشیدہ تھا، وہ خاموش قدم اٹھا رہا تھا، اس کا چہرہ جھکا ہوا اور غیر واضح تھا، ہونٹوں پر لبادے کا سایہ پڑ رہا تھا، وہ کسی پر بھی دھیان نہیں دے رہا تھا، اس کے لیے جیسے دنیا بے معنی تھی۔ دفتن وہ رکا، بغیر کہیں بھی نظر دہرائے وہ مڑا اور ایک ریسٹورنٹ میں گھس گیا۔ وہاں لوگ معمول کے مطابق کم ہی موجود تھے، کسی ٹیبل پر اکا دکا جوڑا موجود تھا، مگر وہ وہاں نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اپنی سیدھ میں چل رہا تھا۔ پھر وہ رکا، بک شیلف سے ایک کتاب کو ذرا سا کھینچا اور وہ دروازے کی طرف ایک طرف کو سرک گئی اور اس کے سامنے ایک گاڑ نما جگہ واضح ہوئی۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں موجود تھا، کوئی وہاں نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے دوبارہ چلنا شروع کیا۔ کمرے کے کونے سے کی بورڈ پر کھٹ کھٹ ٹائپ کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کمرہ نیم روشن تھا، اس طرح کے عکس واضح تھے لیکن غور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ اس ٹیبل کے قریب گیا اور اپنے لبادے کے پیچھے سے ایک تصویر نکال کر ٹیبل پر پھینک دینے کے انداز میں رکھ دی۔ مجھے اس کی ساری انفارمیشن چاہیے، اس نے براہ راست کہا۔ وہ ایسا ہی تو تھا، بہت مختصر گفتگو کرنے کا عادی تھا۔ لڑکے نے کمپیوٹر سے سر اٹھا کر اکتا کر اسے دیکھا۔ پہلے تمیز سے کہو، لڑکے نے کہا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، لیون۔ لیون کے کندھے پر ڈھیلے پڑ گئے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ لیون نے وہ کاغذ اٹھایا، اس پر ایک لڑکی کی تصویر تھی، ہلکے بھورے گھنگریالے بال، ہلکی بھوری ہی آنکھیں، دودھیا رنگت، دائیں گال پر واضح ہوتا ایک گڑھا اور ٹھوڑی کے قریب چند تل تھے۔ لیون نے بغیر چہرہ اٹھائے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ عام حالات ہوتے تو وہ ہنس پڑتا، لیکن اس کے سامنے وہ کھڑا تھا، وہ کیسے ہنس سکتا تھا؟ اس لڑکی کی انفارمیشن؟ لیون نے پوچھا۔ لبادے میں موجود شخص نے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ لیون نے صفحہ پلٹایا تو وہاں کونے میں ایک نام درج تھا، امیرہ حیات۔ لیون زیر لب بڑبڑایا، آنکھیں پرسوچ انداز میں سکیڑیں۔ اس لڑکی سے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم بس اپنا کام کرو، وہ رخائی سے بولا۔ کیا تمہیں اس میں دلچسپی ہے؟ میں دنیا میں رکھی کسی چیز میں دلچسپی نہیں رکھتا اور تم لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ کیا انفارمیشن چاہیے تمہیں؟ لیون نے تصویر کو ایک بار پھر دیکھا، پھر اسے چھوڑ کر کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ کہاں رہتی ہے، گھر کا پتہ، قریبی دوست، خاندان، سارے سوشل اکاؤنٹس اور میڈیکل ریکارڈ بھی۔ مجھے اس کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سب کچھ پتہ کرنا ہے۔ میں اسے ایک آبزیشن کہوں گا، اور وہ بھی عجیب اور شدید قسم کا۔ تمہارے پاس صرف 2 دن ہیں، وہ بولا۔ اب کی بار چہرہ اٹھایا تو سفید رنگت میں چھپی وہ ہلکی سبز آنکھیں نمایاں ہوئیں، ماتھا غیر واضح، رخسار کی ہڈیاں ہلکی سی واضح اور پتلی تھوڑی تھی۔ وہ مشرقی مردوں سے ذرا برابر بھی مشابہت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ مشرقی مرد نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، 2 دن بعد آ جانا، لیون نے کہا۔ اس مرد نے بغیر کچھ کہے رخ موڑ لیا، سر جھکایا اور واپس کا راستہ اسی طرح لے لیا جس طرح وہ آیا تھا۔ اب اسے کیا چاہیے؟ اس کمرے کے پچھلے دروازے سے ایک جوان لڑکی نکل کر سامنے آئی، جو غالباً تب سے وہیں موجود تھی، لیکن اس پر غور نہ کیا گیا۔ کسی لڑکی کے پیچھے ہے، لیون نے ٹائپ کرتے ہوئے جواب دیا۔ کون سی لڑکی؟ کلارا نے پوچھا۔ امیرہ حیات نام ہے، یہاں کی نہیں لگتی، تم اس کی تصویر دیکھ سکتے ہو۔ کلارا نے تصویر کو ایک نظر دیکھا۔ کیا لگتا ہے وہ اس کے پیچھے کیوں ہے؟ کوئی obsession ہو سکتا ہے یا کوئی دشمنی، بہرحال معاملہ سنجیدہ ہے۔ کلارا نے سر ہلایا، پھر وہاں رکھی کرسی پر لیون کے مقابل بیٹھ گئی اور اپنا لیپ ٹاپ کھول لیا۔ تم کیسے شروع کرنے والے ہو؟ نام سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی مشرقی ہے، پاکستان یا انڈیا کی ہو سکتی ہے۔ میرے کچھ مشرقی دوست ہیں میڈیا پر، ان سے رابطہ کروں گا، تھوڑی سی انفارمیشن کے بعد اس لڑکی کا کوئی قریبی رشتہ دار کو ریکویسٹ بھیجوں گا تاکہ اس کے سوشل اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کر سکوں۔ پھر آگے کام سارا ہیکنگ کا ہے، لیون نے مصروف سے انداز میں کہا۔ اتنی محنت صرف مہران کے لیے؟ ہاں۔ لیون
تم آخر اس کی مدد اتنی آسانی سے کیسے کر دیتے ہو؟ تم نے تو کبھی بدلے میں کچھ مانگا بھی نہیں۔ کلارا بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس کا ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ حقیقت وہ دونوں ہی جانتے تھے، مگر پھر بھی کلارا کتنی ہی دیر تک کچھ بول نہ سکی۔ پاکستان، لاہور۔ لاہور میں رونقیں کم اور شور زیادہ تھا۔ اگست کا مہینہ چل رہا تھا، مگر پھر بھی گرمی میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ سورج سروں پر چڑھ کر ناچ رہا تھا۔ اس کے برعکس عزیز صاحب کے گھر میں ماحول پھر بھی ٹھنڈا تھا۔ اسی نے گھر کو ٹھنڈک بخشی ہوئی تھی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ وہ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، مگر اندر سے صاف اور خوبصورت تھا۔ گھر میں 2 ملازم اور 3 افراد رہتے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر سرہانوں کے درمیان لیٹی تھی، آنکھیں نیند میں بند اور منہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ اے سی کی ہوا سیدھی اس پر پڑ رہی تھی۔ دفعتاً اس کا الارم 6 دفعہ زور سے بجا۔ اس نے ہاتھ مار کر الارم کلاک نیچے گرا دیا۔ اس کا فی الحال اٹھنے کا ارادہ نہیں تھا۔ چند لمحے گزرے تو اس کے کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ جوان مرد نیلی سویٹ شرٹ میں ملبوس تھا، بال ماتھے پر پڑ رہے تھے۔ وہ اس کے بیڈ تک آیا، بیڈ کے کنارے بیٹھا اور شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ نرمی سے بال اس کے کان کے پیچھے کیے اور اس کے گال پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میرا، میری جان، آپ ابھی تک سو رہی ہیں؟ وہ نہایت نرمی سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ امیرہ نیند میں ہلکا سا مسکرائی۔ وہ بھرپور مسکرایا۔ جانم، اب آپ اٹھ جائیں، ہم آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ اس نے اپنی ہنسی دبائی۔ تنگ نہیں کریں، وہ نیند میں بولی۔ اشر نے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبایا۔ اس کے لیے ہنسی روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ مگر جانم، میں چاہ رہا تھا کہ آپ اٹھ جائیں تاکہ ہم بچوں کے اٹھنے سے پہلے کچھ پیار بھری باتیں کر لیں۔ اشر نے اب باقاعدہ منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ امیرہ ایک لمحے کے لیے تھم گئی، پھر آنکھیں کھول لیں۔ بچے؟ وہ ہوش میں آ گئی اور پھر اس کی نگاہ اشر پر گئی۔ وہ کہکا لگا کر ہنس رہا تھا۔ امیرہ نے اٹھ کر اس کے منہ پر سرہانہ دے مارا۔ بدتمیز انسان، یہ کیا حرکت تھی؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اشر ہنستے ہنستے صوفہ پر جا گرا۔ تمہارا منہ دیکھنے والا تھا، وہ ہنسنے کے درمیان تالی مار کر بولا۔ یہ بہت بری بات ہے شہری، امیرہ نے سینے پر ہاتھ باندھ کر خفگی سے کہا۔ اس کی آنکھیں نیند کے باعث سوجی ہوئی، ہلکی بھوری اور گھنگریالے بال بکھرے تھے اور تھوڑی کے قریب چند تیل تھے۔ اللہ میرا، اتنا بھی کیا اب کوئی مدہوشی میں ہوتا ہے؟ تم تو مجھے اپنا شوہر ہی سمجھ بیٹھی، جبکہ میں نے ایک سلجھا ہوا اور شریف انسان ہوں۔ اشر نے بالوں کو ترتیب دیتے ہوئے شوخی جھاڑی۔ تمیز کرو، بھائی ہو تم میرے۔ اس نے دوسرا سرہانہ اس کے چہرے پر دے مارا۔ یہ تو پھر تمہاری خوش نصیبی اور میری بد نصیبی ہے۔ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اٹھانے آیا تھا اور تم نے اٹھا بھی دیا۔ چلو پھر اب نیچے آ جاؤ۔ اشر اٹھ کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا، پھر دروازے پر رک کر واپس جھانکا۔ اور ہاں، جلدی آئے گا، بچے انتظار کر رہے ہیں، یو نو۔ اس نے بچے پر زور دیا اور ہنس دیا۔ ٹھہرو، بتاتی ہوں تمہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر جوابی وار کرتی، اشر کمرے سے ہنستا ہوا باہر نکل چکا تھا۔ انگلینڈ، لندن۔ وہ سیاہ لیدر کی فراک اور پینٹ میں ملبوس ایجنسی کی راہداریوں میں چل رہی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ ہر وقت اپنے کان، ناک اور آنکھیں کھلی رکھتی تھی۔ وہ ایک کمرے کے آگے آ کے رکی، انگوٹھا بڑھا کر دروازے کے ساتھ لگے سینسر پر لگایا تو سبز بتی نے اس کے چہرے پر گھوم کر شناخت کی۔ دروازہ بیپ کی آواز سے کھلا۔ اس نے انگلی بڑھا کر سیاہ لٹ چہرے کے پیچھے کی، مگر کان کے پیچھے نہ رسی تھی۔ وہ ہمیشہ سیاہ لباس میں ہی رہا کرتی تھی، مگر لباس کہیں سے بھی برہنہ نہ تھا۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی۔ وہاں اس کے علاوہ بھی 4 لوگ موجود تھے۔ وہ چل کر بڑے میز تک آئی جہاں نقشے بنے پڑے تھے۔ اس کے پاس ایک بورڈ پر لوگوں کی تصویریں لگی تھیں، کچھ پر کانٹے لگے تھے۔ ایڈلائن، اسے اس کے عقب سے امارا نے پکارا۔ ایڈلائن، امارا اور نینا اس گروپ کی 3 لڑکیاں تھیں۔ اس کے علاوہ وہاں 3 مزید لڑکے تھے، جن میں جون، ایبک اور رائل شامل تھے۔ یہ ایجنسی سے وابستہ ایک مخصوص گروہ کے ممبران تھے۔ تیاری کیسی جا رہی ہے؟ ایڈلائن نے بغیر مرے پوچھا۔ وہ سر جھکائے نقشے کو گھور رہی تھی۔ ابھی تک تو سب اچھا ہے، لیکن مجھے یہ کام تھوڑا مشکل لگتا ہے، امارا نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ ڈر نہیں رہی تھی، وہاں کوئی بھی کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ کیا مشکل ہے؟ ہم ہال میں گھس سکتے ہیں، کیمرے ہیک ہو جائیں گے، ہم ہار بھی لے آئیں گے، لیکن ان کے گھر میں 4 فٹ کے فاصلے کے بعد ایک گارڈ ہے، پھر 4 فٹ کے بعد ایک۔ ہم سب کو تو ایک ہی وقت پر ٹھکانے نہیں لگا سکتے۔ امارا نے نظر اٹھا کر ایڈلائن کی طرف دیکھا۔ مجھے بھی یہی ڈر ہے، یہ واحد چیز کام میں خلل پیدا کر سکتی ہے۔ نینا نے کمرے کے کونے سے لقمہ دیا ہے۔ اس کا بھی حل ہے میرے پاس، ایڈلائن آرام سے بولی۔ کیا؟ نینا اور امارا دونوں آگے ہوئیں۔ پہلے سب اکٹھے ہو جاؤ، میں سارا منصوبہ سمجھاتی ہوں۔ نینا نے جون اور ایبک کو اکٹھا کیا، رائل وہاں موجود نہ تھا۔ اب دیکھو، ہم تقریب میں داخل ہوں گے،
میں اور رائل جوڑے کی طرح اندر جائیں گے، نینا اور ایبک میوزک سسٹم کا خیال رکھیں گے اور امارا اور جان ویٹرز کے ساتھ مل جائیں گے۔ میرے اشارہ دینے پر جان ٹیبل کو دھکا دے گا اور یہ اس طرح ہوگا جیسے غلطی سے ہوا۔ پھر امارا وہاں لائٹر پھینک دے گی اور آگ لگ جائے گی۔ چند گارڈز آگ کی طرف آئیں گے، اس طرح گھر کا داخلی دروازہ گارڈ سے خالی ہو جائے گا۔ وہ بغیر رکے بولتی جا رہی تھی اور سبھی سے بغور سن رہے تھے۔ سیکیورٹی بہت ہائی لیول کی ہوگی، ہم آسانی سے اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتے۔ ہم ان سب کے فونز ہیک کریں گے، سب کو ان کی ہیڈ کی طرف سے میسج بھیجیں گے کہ ان کے باس کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ کچھ لوگ وہاں پہنچ جائیں گے، آگے سارا کام بے ہوشی والی سپرے کرے گی۔ وہ کہہ کر پیچھے ہوئی۔ نینا اور امارا نے داد دینے والے انداز میں سر ہلایا۔ 1 منٹ۔ جون نے انگلی اٹھائی۔ سب متوجہ ہوئے۔ اسپرے والا کام تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح ہم کیمروں میں واضح ہو سکتے ہیں۔ نہیں، ہم اس سب سے پہلے ہی کیمرے ہیک کر لیں گے اور یہ کام ہم اس تقریب میں جانے سے قبل کریں گے۔ وقت کم ہے، کام زیادہ ہے، سب اپنے اپنے کام پر لگ جاؤ۔ ذرا سی بھی غلطی تمہاری جگہ لے سکتی ہے اور تم اس ایجنسی سے باہر ہوگے۔ اس کے کہنے پر سب سر ہلا کر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ ایڈیلائن نے نگاہیں اطراف میں دہرائی جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ مس می؟ اسے اپنے عقب سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ وہ مڑی تو وہ وہاں کھڑا دیکھا۔ وہ سبز شرٹ پر بلانڈ پینٹ میں ملبوس تھا، گہرے بوڑھے بال، آنکھیں اور گوری رنگت، اور چہرے پر ضرورت سے زیادہ تیل تھے۔ وہ ایک وجیح مرد تھا۔ بالکل بھی نہیں، ایڈیلائن نے آنکھیں گھما کر کہا۔ رائل معنی خیزی سے مسکرایا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہم تقریب میں ایک جوڑے کے طور پر داخل ہوں گے۔ وہ مسکرا کر بولا۔ شکر ہے تمہیں کسی نے بتا دیا، ورنہ آخری دن پر کہتے اوہ میں منہ دھونا بھول گیا۔ ایڈیلائن نے بھی کسی مسکراہٹ کے بغیر کہا۔ اس کے لیے تمہیں پہلے سے ہی تیار ہونا چاہیے، کیونکہ میں ایک بہت سنجیدہ قسم کا شوہر بننے والا ہوں۔ رائل ٹیبل کے قریب اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ میں تمہیں ٹھیک کر لوں گی، فکر نہ کرو، ایڈیلائن نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اپنا فون اٹھائے وہاں سے چلی گئی۔ تم ٹھیک کرو گی تو میں بار بار خراب ہونا پسند کروں گا، وہ اپنے آپ سے بڑبڑایا جو ایڈیلائن سن نہیں پائی تھی۔ پاکستان، لاہور۔ امیرہ فریش ہو کر نیچے آئی تو اشر وہیں صوفے پر بیٹھا موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ اسٹڈی کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا اور وہاں سے وہ عزیز صاحب کی جھلک دیکھ سکتی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور اسٹڈی میں داخل ہوئی۔ عزیز صاحب نے اسے دیکھ کر سر اٹھایا اور نرمی سے مسکرائے۔ وہ چہکتی ہوئی ان سے آ لگی۔ بابا جان، آپ کو پتہ ہے آج میری دوسری کتاب بھی پبلش ہو جائے گی؟ وہ چہک کر بولی۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، عزیز صاحب مسکرا کر کہنے لگے۔ وہ ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ عزیز صاحب نے کتاب ایک طرف رکھ دی اور اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بابا جان، کیا میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ آپ جج کیوں بنے؟ کیا آپ کو انصاف پسند ہے یا آپ کو خود پر یقین ہے کہ آپ درست فیصلہ کریں گے؟ یا آپ کو ہر جج کی طرح بس آرڈر کہنا اچھا لگتا ہے؟ وہ ہتھیلی پر تھوڑی ٹکائے پوچھ رہی تھی۔ عزیز صاحب ہلکا سانس دیے۔ مجھے سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ جب آپ کو کوئی چیز اچھی لگے تو اس کے اچھے لگنے کی وجوہات بہت ہوتی ہیں، بعض اوقات آپ ظاہر کم کرتے ہیں۔ آپ کو کبھی ڈر نہیں لگا فیصلہ کرتے ہوئے کہ اگر آپ کا فیصلہ درست نہ ہو اور کسی کی زندگی تباہ ہو گئی؟ ایسے معاملات میں کیس ڈیلے کر دیتا ہوں تاکہ میں اور زیادہ حقیقی مواد اکٹھا کر سکوں۔ امیرہ نے سر ہلایا۔ چند ایک باتوں کے بعد وہ اٹھ کر باہر چلی آئی۔ وہ گھر کی بالکنی میں کھڑی کسٹرڈ کھا رہی تھی۔ آج عزیز صاحب اور ارشد دونوں گھر پر ہی موجود تھے۔ جب اس کے گھر کے آگے ایک گاڑی آ رکی، سیاہ گاڑی میں سے ایک جوان لمبا گندمی رنگ کا مرد نکل کر سامنے آیا اور دروازہ کھولا تو ایک فربا سی عورت اپنی چھڑی پکڑ کر باہر نکلی۔ امیرہ کے ابرو پرسوچ انداز میں اکٹھے ہوئے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ آج مہمان آ رہے ہیں۔ وہ کسٹرڈ کھاتے کھاتے ہی اندر کی طرف بڑھ گئی جب اسے اپنا فون بجتا سنائی دیا۔ باہر جھانکتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، وہ فون پر بولی۔ ہیلو امیرہ، ٹھہرا ہوا میٹھا لہجہ، پرکشش آواز۔ امیرہ تھم گئی۔ اس کی نگاہیں اس مرد پر تھیں جواب اپنی والدہ کے ہمراہ اس کے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ کون بات کر رہا ہے؟ تمہارا خیر خواہ۔ ہنوز وہی لہجہ۔ وہ اس مرد کی آواز پہلی مرتبہ سن رہی تھی۔ امیرہ نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا تو ایک غیر شناسا ترکی کا نمبر تھا۔ وہ الجھ گئی۔ سوری، رانگ نمبر، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ اب نیچے عزیز صاحب آگے بڑھ کر اس مرد کو گلے لگا رہے تھے۔ اشر جھک کر عورت سے سر پر پیار لے رہا تھا۔ وہ کمرے میں کھڑکی کے ساتھ یوں ہی کھڑی تھی، مگر اب وہ نیچے نہیں اوپر دیکھ رہی تھی۔ ترکی سے کون کال کر رہا تھا؟ وہ غیر شناسا نمبر ہو سکتا تھا، مگر اس شخص کو اس کا نام کیسے معلوم تھا؟ دفعتاً اس کی نظر نیچے پڑی جہاں سب اندر جا رہے تھے۔ لمبا گندمی رنگت کا مرد رکا، مسکرا کر امیرہ کو دیکھا اور ہلکا سا سر ہلا کر اندر چلا گیا جیسے اسے جانتا ہو۔ امیرہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، اب کیوں ہو رہا تھا؟
اس نے فون نیچے کی طرف دیکھا. کال دوبارہ نہیں آئی تھی. یعنی وہ غلطی سے ہی کی گئی تھی یا صرف اسے تنگ کرنے کے لیے کی گئی تھی. وہ سر جھکا کر سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی. نیچے جانے کی ہمت نہیں کی تھی. وہ صرف اس عورت کی پشت دیکھ سکتی تھی جو صوفے پر بیٹھی بابا جان سے کچھ کہہ رہی تھی. آج کل کیا مصروفیات ہیں؟ عزیز صاحب نے پوچھا. بس بھائی فواد کی نئی جاب لگ گئی ہے, وہ وہاں مصروف ہوتا ہے اور میں گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی ہوں. اس کے ابا کی وفات کے بعد کچھ فراغت مل جاتی ہے, ورنہ ہر وقت کام ہوتے تھے. ماشاءاللہ بیٹے کی جاب لگ گئی ہے. عزیز صاحب مسکرائے اور اس گندمی رنگت والے لڑکے کی طرف دیکھا. کون سی جاب ملی ہے فواد؟ اشر نے پوچھا. فواد؟ امیرہ زیر لب بڑبڑائی. ایک کمپنی میں اسسٹنٹ مینیجر کی جاب لگی ہے. کام میں امپروومنٹ کے بعد پروموشن بھی مل سکتی ہے. واہ بھائی, تم تو چھا گئے, اشر نے کہا. فواد ہلکا سا ہنس دیا. امیرہ مسکرائی. بھائی امیرہ کدھر ہے؟ اس سے تو ملوائیں, فربا سی عورت نے کہا. امیرہ سیدھی ہو گئی. فوراً سیڑھیوں سے پیچھے ہٹی تھی. عزیز صاحب نے ایک ملازمہ کو بھیج کر اسے بلوایا. کچھ دیر بعد وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی. گھنگریالے بال ماتھے پر پڑ رہے تھے اور ہاف کیچر میں مقید تھے. سرمئی کرتا زیبتن کیے گلے میں سیاہ دوپٹہ تھا. اس کی نگاہ سب سے پہلے فواد پر پڑی جو پہلے سے ہی اسے دیکھ رہا تھا. السلام علیکم, وہ بول کر اس عورت کے پاس آئی. عورت نے اٹھ کر اسے پیار دیا اور ساتھ ہی بٹھا لیا. آپ دونوں جڑواں ہو؟ فواد نے پوچھا. اشر نے سر ہلا دیا. کیسی ہو بیٹا؟ عورت نے پوچھا. میں ٹھیک ہوں. امیرہ نے سر ہلایا مگر نگاہیں نہیں اٹھائی تھی. ماشاءاللہ بھائی, بیٹی تو خوبصورت اور جوان ہو گئی ہے. کوئی رشتہ کیا ہے کہیں؟ عورت نے عزیز صاحب سے پوچھا. ابھی نہیں غزالہ. کیوں بھائی؟ بس یوں ہی, کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا. دھیان کیوں نہیں دیا؟ اپنی بیٹی کی شادی میں خود کرواؤں گی. ماشاءاللہ بہت پیاری ہے. اس کے لیے تو لڑکوں کی لائن لگ جائے گی. اشر نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا. غالباً وہ ہنسی روک رہا تھا. امیرہ کا دل کیا وہ اس پر سرہانہ پھینک کر بھاگ جائے. وہ وہاں سے بھاگنا ہی تو چاہتی تھی. عزیز صاحب فقط مسکرا کر رہ گئے. انگلینڈ, لندن. تقریب کا آغاز ہو چکا تھا. سب جوڑے تقریب میں آہستہ آہستہ شامل ہو رہے تھے. وہ دونوں بھی جوڑوں کے درمیان داخل ہوئے. ایڈیلائن سیاہ لمبی سلک کی فراک میں ملبوس تھی. اس کا جسم باقیوں کی طرح کہیں سے بھی برہنہ نہ تھا. ہاتھوں پر بازو تک دستانے اور آنکھوں پر ماسک تھا جو وہاں ہر جوڑا پہن کر آیا تھا جیسے کوئی رواج ہو. یہ تم کس طرح چل رہے ہو؟ ایڈیلائن نے رائل سے کہا. وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا. جیسے بھی چلوں, میری مرضی. اس نے مہمانوں کو دیکھ کر مصنوعی مسکراہٹ دکھاتے ہوئے کہا. بڑے ہی کوئی بد لحاظ انسان ہو تم, ایڈیلائن نے آہستہ آواز میں کہا. انہیں ایک دوسرے کے علاوہ اور کوئی نہیں سن سکتا تھا. شکریہ, رائل نے اعتراف کا جائزہ لیتے ہوئے کہا. دفتن ایڈیلائن کی نظر وہاں کھڑی ایک عورت پر پڑی جس کے گلے میں وہ سفید ڈائمنڈ کا ہار تھا. وہ تھم گئی. اوہ نو, اس کے منہ سے بے اختیار نکلا. کیا ہوا؟ اس کے کان میں لگے آلے میں جون, ایبک, امارا اور نینا ایک ساتھ بولے. رائل کی نگاہ اس پر اٹھی. پھر اس نے ایڈیلائن کی نگاہوں کے تعاقب میں ہار کی طرف دیکھا. شٹ, وہ بے اختیار بولا. کیا کوئی ہمیں بتائے گا کہ کیا ہوا ہے؟ نینا نے میوزک سسٹم کو ترتیب دیتے ہوئے کہا. جوہر ہم نے لاکر سے چرانا تھا وہ الینا نے پہنا ہوا ہے, ایڈیلائن نے کہا. اب کیا کریں گے؟ ایبک نے پوچھا. اس کے گلے سے لے لیں گے اور کیا, رائل نے لاپرواہی سے کہا. ایڈیلائن نے چہرہ موڑ کر اس کی طرف یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو, اچھا جی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. رائل نے لاپرواہی سے شانے اچکائے. وہ چھوٹی بچی تو نہیں ہے کہ ہم اس کے گلے سے لیں گے اور وہ ہمیں لینے دے گی. ایبک نے ناگواری سے کہا. ہم اسے بے ہوش کر کے بھی تو لے سکتے ہیں, امارا نے کہا. وہ کچن میں کھانے کی پلیٹ کو ترتیب دیتے ہوئے اپنے کپڑوں پر لگے چھوٹے سے آلے میں بول رہی تھی. ساتھ ہی اطراف کا بھی جائزہ لے لیتی. وہ منظر سے ہٹنے والی نہیں ہے, ہم اسے کیسے ہٹائیں گے؟ ایڈیلائن نے پوچھا. اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہم اس کے گلے سے وہ چرائیں گے, رائل نے بہت آرام سے کہا. امارا کے کھانا بناتے ہاتھ تھم گئے. نینا اور ایبک نے خصوصاً چہرہ اٹھا کر دور سے ان دونوں کی جانب دیکھا. ہم چوری نہیں کر سکتے, وہ بھی گلے سے. ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. وہ بہت مشہور شخصیت ہے, کسی کا بھی دھیان اس سے ہٹ نہیں سکتا, ایڈیلائن نے کہا. کسی کا نہیں ہٹ سکتا مگر اس کا تو کسی طرف لگ سکتا ہے, رائل مسکرایا. ایڈیلائن نے نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا. ڈونٹ ٹیل می کہ تم اسے اپنی ادائیں دکھانے جا رہے ہو. ایسا ہی کچھ. وہ ترچھا مسکرایا اور الینا کی طرف بڑھنے لگا. واپس آؤ, کوئی بے وقوفی نہ کرنا, وہ بولی مگر وہ کہاں سننے والا تھا. وہ الینا کے پاس آ کھڑا ہوا, اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا. الینا ارگماز, بہت سنا ہے آپ کے بارے میں, وہ سر جھکا کر عزت دینے والا انداز میں بولا. ایک مشن کے لیے کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ الینا مسکرائی. غرور اس کے ہر انداز سے جھلکتا تھا. لیکن میں نے تمہیں پہلے نہیں دیکھا, وہ بولی. ہماری اتنی اوقات کہاں کہ آپ ہمیں دیکھیں, ہم تو عام سے لوگ ہیں, رائل اس طرح بولا جیسے اس سے سچا کوئی نہیں تھا. یہ ڈائلاگ گھٹیا تھا. رائل کو اپنے کان میں ایڈیلائن کی آواز سنائی دی. بے شک, جون نے لقمہ دیا. وہ ان سب کی آوازیں بس اپنے کان میں
ہی سن سکتا تھا۔ دیکھنے میں ٹھیک لگتے ہو، علینا نے کہا۔ وہاں ہر طرف سب اس کی تصویریں کھینچنے میں مگن تھے کیونکہ اس کے مداح ہی بہت تھے۔ شکریہ، بس آپ کا کچھ وقت چاہتا ہوں۔ بولو، آٹوگراف چاہیے یا فوٹوگراف؟ لے ہی نہ لوں میں اس چڑیل کی تصویریں، وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ چند لمحے سرک گئے، پھر رائل ہلکا سا مڑا اور اپنے کان میں لگے آلے میں بغیر لب ہلائے بولا، جون اپنا کام کروا کر۔ پھر جون اس کے قریب ویٹر بن کر آیا۔ وہ سیدھا ہوا، مسکرا کر ڈرنک اٹھائی۔ جون مڑا اور اس کا جوتا پھسلا اور ٹیبل سمیت وہ نیچے جا گرا۔ ہر جگہ شراب پھیل گئی۔ وہاں ایک دم سب خاموش ہو گئے۔ چند ویٹرز باہر آئے اور سب چیزیں درست کرنے لگے۔ ان سب میں امارا بھی شامل تھی، جس نے نامحسوس انداز میں وہاں لائٹر پھینک دیا۔ آگ کے شعلے شراب سے جا ملے اور آگ بھڑک اٹھی۔ وہاں تیز آگ کی روشنی چمکی تو سب بے اختیار پیچھے ہوئے۔ رائل نے ہاتھ بڑھا کر علینا کے پاس کیا، مگر اسے ہاتھ نہ لگایا۔ یوں لگا جیسے اس کی حفاظت کر رہا تھا اور سب کو یہی تو دکھانا تھا۔ گارڈ علینا کے اطراف میں اکٹھے ہوئے۔ جیسے ہی آگ بھڑکی، امارا نے زوردار چیخ ماری۔ وہ مصنوعی صدمے سے بے ہوش ہونے لگی۔ کچھ گارڈز اس کی جانب لپکے۔ جون نے 2 گارڈز کو اپنی جانب الجھایا ہوا تھا۔ اس سارے معاملے میں نینا نے پیچھے سے گزرتے ہوئے بہت مہارت سے ہار علینا کی گردن سے کھینچ لیا۔ کام پورا ہوا۔ موقع پا کر رائل پیچھے ہوا اور اپنے کان میں لگے آلے میں بولا، سب پیچھے کے دروازے سے باہر آؤ اور گاڑی میں بیٹھ جاؤ، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ سب گاڑی میں موجود تھے۔ ایبک نے گاڑی سٹارٹ کی اور سب اس میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ چند لمحوں بعد جب وہ تھوڑا آگے پہنچے تو انہیں پولیس کی سائرنز کی آواز آتی سنائی دی۔ وہ گاڑی وہیں روک کر وہاں سے اترے، قریبی ایک گھر میں داخل ہوئے، اس کی بیسمنٹ کا دروازہ کھولا اور اندر غائب ہو گئے۔ وہ اس طرح غائب ہوئے تھے کہ پولیس کا وہم بھی وہاں نہیں جا سکتا تھا جہاں وہ جا چکے تھے۔ وہ زینیں عبور کرتی ہال کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرمئی رنگ کی فائل تھی۔ گھنگریالے بال ہاف کیچل میں بندھے اور ماتھے سے گزر کر رخسار پر گر رہے تھے۔ ہال میں بہت سی بتیاں روشن تھیں۔ وہ متلاشی نظروں سے اطراف میں دیکھ رہی تھی۔ بالآخر اسے وہ مل گئے، مقصود صاحب۔ وہ مسکرا کر ان کے آفس میں گئی، اجازت لے کر اندر داخل ہوئی اور وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ مقصود صاحب نے ناک پر چشمہ درست کیا، بالوں کو ہاتھ پھیر کر پیچھے کیا۔ وہ تقریباً 45-50 سال کے مرد تھے۔ وہ ہمیشہ پینٹ شرٹ اور ٹائی میں ملبوس ہوتے تھے۔ انہیں ہر 2 منٹ بعد اپنی ٹائی درست کرنے کی عادت تھی۔ میں نے ایک اور کہانی لکھی ہے، امیرہ نے مسکرا کر کہا۔ مقصود صاحب نے سر ہلکا سا جھکا کر اینک کے پیچھے سے اسے دیکھا۔ ایک لمحے کا وقفہ لے کر پھر بولنے لگے، یہ ناول رومانوی انداز سے ہٹ کر ہے، میں نے ہر چیز کو مختصر بیان کیا ہے۔ امیرہ نے ان کی بات کاٹ کر کہا۔ وہ آگے بولنے لگے، مختصر کا مطلب یہ نہیں کہ مختصر ہی اچھا ہو، میں جانتی ہوں، مگر یہ اتنا مختصر ہے کہ ایک کتاب پر پورا آ جائے، اور کتاب 400 صفحات سے کم نہیں ہے۔ میں نے تمہیں اس میں کچھ اخلاقی اسباق، میں نے اپنی طرف سے بہت سے اخلاقی اسباق اس میں اضافہ کیا ہے۔ وہ بار بار ان کی بات بیچ میں کاٹ کر فکریں مکمل کرتی جا رہی تھی۔ مقصود صاحب نے صبر کا ایک گھونٹ نگلا اور ٹھہر کر بولے، اس کی پروف ریڈنگ وہ بھی میں کروا چکی ہوں، آپ اس کی فکر نہ کریں، ویسے بھی آپ اس کے بہت پیسے لے لیتے ہیں، آپ کو ہمارا رشتہ داری کا ہی لحاظ کر لینا چاہیے۔ وہ بولتی گئی۔ جب وہ بول پڑے، کیا تم مجھے اپنی بات مکمل کرنے دو گی؟ میں اس وقت اپنے کام پر ہوں، اس لیے مجھے مقصود صاحب بلاؤ۔ جب میں کام پر نہیں ہوں گا تب صرف میں تمہارا انکل ہوں۔ اپنے ناول کو اچھے سے ترتیب دے کر میرے ٹیبل پر رکھ دو۔ دھیان رہے رومانوی سینز محدود ہوں، ہر چیز مہذب طریقے اور انداز سے لکھی ہو، کرداروں کی یہ ہیر پھیر نہ ہو کرنا کہ لوگوں کے یاد رکھنے میں مشکل ہو۔ جہاں بات مختصر ہے وہاں ڈائلاگ بھی مختصر ہو، 5 لائنوں کے بعد اگلا پیراگراف شروع ہو جانا چاہیے، بے شک پہلے کا آخری لفظ لائن کے شروع میں ہی کیوں نہ ختم ہو رہا ہو۔ جب تم یہاں آؤ تو پہلے راحیلہ سے ملو، پھر میرے پاس آؤ، کیونکہ میں مصروف ہوتا ہوں۔ انہوں نے نرمی سے بات ختم کی، مگر ہر بات زور دے دے کر کرتے رہے۔ کس چیز میں مصروف ہوتے ہیں؟ پورا دن تو آپ چائے پیتے ہوئے اخبار پڑھتے رہتے ہیں یا اپنی اینک صاف کرتے رہتے ہیں، وہ بلا جھجک بولی۔ مقصود صاحب نے درمیانی انگلی سے ناک پر اینک درست کی اور اس کو گھورنے لگے۔ امیرہ دل سے مسکرائی، انہیں تنگ کر کے اسے اتنا ہی سکون ملا کرتا تھا۔ میں یہاں جو مرضی کروں، یہ میرا آفس ہے۔ اگر میں آنٹی کو بتا دوں کہ آپ دیکھو لڑکی، یہاں شیطانیاں نہیں چلیں گی، تم اب چھوٹی نہیں رہی، میں تو بس آپ کو بتا رہی تھی۔ اس نے ذرا سی معصومیت دکھائی۔ میں پھر عزیز صاحب کو کچھ تمہارے بارے میں ہی بتا دیتا ہوں کہ تم، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولے۔ امیرہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ یہ رہے میرے نوٹس، آپ کا دن اچھا گزرے، خدا حافظ، خیال رکھیں۔ وہ جلدی جلدی کہتی آفس سے باہر نکل گئی۔ مقصود صاحب ہلکا سا ہنس دیے۔ وہ باہر آئی تو اسے اس کا فون بجتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے پرس سے فون نکالا تو وہاں ایک غیر شناسا نمبر تھا۔ دوسری لائن میں اس کے نیچے فرانس لکھا تھا۔ اس کے ابرو استجاب میں اکٹھے ہوئے۔ فرانس؟ اس نے کال اٹھا کر فون کان سے لگایا۔ ہیلو، وہ بولی۔
ہیلو امیرہ، کیسی ہو؟ انداز دھیما اور یوں لگتا تھا جیسے کوئی ناک کو دبا کر بول رہا ہو۔ وہ تھم گئی۔ ایکسکیوز می، کون بات کر رہا ہے؟ تمہارا خیر خواہ۔ خیر خواہ؟ نام بتاؤ اپنا، وہ اکتا کر بولی۔ میرا نام جاننے کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی۔ وہ چند لمحے تک کچھ نہ بولی۔ وہ اطراف میں دیکھتے ہوئے کچھ سوچنے لگی۔ میں کیوں کروں محنت؟ میرا سر نہ کھاؤ، میں تمہیں بلاک کرنے لگی ہوں۔ اس سے پہلے وہ کال کرتی کہ وہ بول پڑا۔ آج اچھی لگ رہی ہو، سیاہ رنگ تم پر بہت جچتا ہے۔ امیرہ تو امیرہ، اس کے فرشتوں کے بھی طوطے اڑ گئے۔ وہ شخص اسے دیکھ سکتا تھا، پاکستان میں دیکھ سکتا تھا، فرانس سے؟ سیریسلی؟ اس نے بے اختیار نظریں اپنی اطراف میں دوڑائیں۔ کچھ لوگ یوں ہی اسے دیکھ رہے تھے مگر کوئی بھی فون پر نہیں بول رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ اٹک کر بولی۔ مجھے سب پتا ہوتا ہے امیرہ، اور خاص طور پر تمہارے معاملے میں میں کسی چیز سے لا علم نہیں ہوں۔ مجھے نہیں پتا تم کون ہو۔ رانگ نمبر۔ اس نے چھوٹتے ہی کال کاٹ دی۔ لرزتے ہاتھوں سے فون پرس میں پھینکنے کے انداز میں رکھا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ وہ سارے راستے اپنی سوچوں کو جھٹکتی آئی تھی۔ تاریخ تھی 2 مئی، دن تھا جمعہ کا۔ وہ سیاہ رنگ کے لبادے میں ملبوس ایک چرچ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ وہ بغیر اطراف پر توجہ دیے اپنی سیٹ میں چل رہا تھا۔ نگاہیں نیچی صرف اس لیے تھیں کہ وہ کہیں اور بھی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچا، اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور پھر اندر داخل ہوا۔ چرچ کا ماحول خاموش اور پرسکون تھا۔ وہاں زاروں قطار کرسیاں رکھی تھیں۔ ان کرسیوں کے درمیان میں راہداری تھی۔ چند لوگ کرسیوں پر موجود تھے اور خاموشی سے سامنے کھڑے بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ سامنے دیوار پر ایک بت بنا تھا، ایک آدمی جو سلیب پر لٹکا تھا، اس کے ہاتھ بندھے تھے اور سر جھکا تھا۔ ایک آدمی وہاں کھڑا ہوا تھا اور مسکرا کر کچھ گاتے ہوئے بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ بچے اپنی سریلی اور دھیمی آواز میں گنگنا رہے تھے، جسے عیسائیت میں پریئر، نماز کہتے ہیں۔ اس آدمی نے ہاتھ میں ایک کتاب پکڑ رکھی تھی اور اس کے گلے میں ایک ہار تھا جس پر پلس اس طرح لکھا تھا کہ اس کی ڈنڈی تھوڑی زیادہ نیچے کو کھینچی تھی جیسے سلیب کا نشان ہو۔ مرد بوڑھا، سفید بالوں والا تھا اور سب اسے پادری کہہ کر بلا رہے تھے۔ مہران نے اپنے قدم اس آدمی کی جانب بڑھا دیے۔ سب لوگ اب مہران کو دیکھ رہے تھے۔ وہ آدمی کے بالکل پاس جا رکا، سر اٹھایا تو اس کی سبز آنکھیں واضح ہوئیں۔ آدمی نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا اور نرمی سے مسکرایا۔ کیسے ہو بچے؟ وہ آدمی نرم اور دھیمے لہجے میں پوچھنے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ مہران نے ہلکا سا سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ کیا چاہتے ہو؟ آدمی نے پھر سے پوچھا۔ جو میں چاہتا ہوں وہ یہاں سے مل سکتا ہے؟ اس کا لہجہ سنجیدہ، آواز بھاری تھی۔ آدمی مسکرایا۔ سب ملے گا، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ آدمی کا لہجہ ہنوز نرم تھا۔ ہو از بیہائنڈ ایوری تھنگ؟ اس نے وہی سوال پوچھا جو وہ اکثر اپنے آپ سے اور دوسروں سے پوچھا کرتا تھا۔ آدمی نے اپنا رخ مکمل اس کی طرف پھیر دیا۔ اب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہونا تھا۔ بچے اپنا کلام ختم کر چکے تھے۔ ہال میں دھیمی آوازوں کی گونج تھی مگر وہاں ان دونوں کے درمیان ایک لمحے کے لیے سناٹا ہو گیا۔ گاڈ؟ یہ گاڈ کیا ہے؟ یسوع مسیح، آدمی نے بے اختیار جواب دیا۔ وہ کون ہے؟ خدا کا بیٹا۔ اور اس کی ماں؟ مریم۔ میری کون ہے؟ یسوع مسیح کی والدہ۔ تو اب ان سب میں خدا کدھر ہے؟ جو یسوع مسیح کے والد ہیں یہی موجود ہیں اور تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ کہاں؟ میں انہیں کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ کیونکہ عام آنکھ انہیں نہیں دیکھ سکتی۔ اگر میں انہیں آواز دوں تو نظر آ جائیں گے؟ آدمی نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تب ہی نظر آئیں گے جب وہ چاہیں گے۔ یسوع مسیح کی دنیا میں کس طرح آئے؟ پیدا ہو کر۔ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ خدا نے انہیں پیدا کیا؟ آدمی نے سر ہلایا۔ ہاں، خدا نے اسے جوزف اور مریم کو عطا کیا۔ یہ جوزف کون ہے؟ وہ یسوع مسیح کے زمین پر والد ہیں۔ مطلب یسوع مسیح کے 2 باپ ہیں؟ ایک ارتھلی فادر ہے اور ایک عرش پر ہیں۔ جو ارتھلی فادر ہیں وہ بھی خدا ہیں؟ نہیں، وہ مریم کے سرپرست اور ان کے شوہر ہیں۔ آپ کے کتنے خدا ہیں؟ خدا ایک ہی ہے مگر 3 صورتوں میں ہے۔ لیکن میں نے آپ لوگوں کو خدا کا ذکر کم اور اس کے بیٹے کا ذکر زیادہ کرتے دیکھا ہے، کیونکہ ان کے بیٹے کو ہمارے لیے بھیجا گیا۔ انہوں نے ہمیں بخشش دلوائی۔ انہوں نے آ کر کیا کیا؟ ہمارے غم دور کیے۔ وہ ہر طاقت رکھتے تھے۔ معذور لوگوں کو بالکل ٹھیک کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ انہوں نے ہمارے لیے جان دی تاکہ ہم بخشے جائیں۔ خدا کی 3 صورتیں کیا ہیں؟
خدا، اس کا بیٹا اور روح القدس۔ اب یہ روح القدس کیا ہے؟ عیسائی عقیدہ کہتا ہے کہ روح القدس اس خدا کا حصہ ہے، یعنی وہ خدا کی ذات کی ایک صورت یا پہچان ہے، کیونکہ عیسائیوں کے لیے خدا 3 شکلوں میں موجود ہے اور سب ایک ہی خدا کے مختلف پہلو ہیں۔ مہران کچھ لمحے رکا، پھر آہستہ سے سر ہلایا جیسے سمجھ رہا ہو۔ تم کیا ہو بیٹے؟ کیا مذہب رکھتے ہو؟ گھبراؤ نہیں، عیسائیت میں ہم کسی اور مذہب کو برا نہیں کہتے، ہم سب کی عزت کرتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولے، میں ملحد ہوں۔ وہ بغیر ہچکچائے بولا۔ ملحد سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو کسی بھی خدا یا خدائی قوت پر یقین نہیں رکھتا، اس کے نزدیک خدا کی کوئی موجودگی نہیں۔ آدمی نے سر ہلایا، انداز کی نرمی میں کمی نہ آئی تھی۔ میں دل سے چاہتا ہوں کہ تم بھی ہمارے ایمان کی روشنی میں شامل ہو جاؤ۔ ہمارا مقصد محبت، امن اور خدا کی قربت ہے۔ میں تمہیں اپنے ایمان میں داخل ہونے کی دعوت دیتا ہوں تاکہ تم بھی خدا کی رحمت اور فضل کا حصہ بن سکو، اور میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آدمی نے شائستگی سے بات مکمل کی۔ مہران نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور چند لمحے بغیر کچھ کہے دیکھتا ہی رہا۔ پاکستان، لاہور۔ عزیز صاحب اپنے آفس میں موجود کسی فائل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ان کے قریب ایک ملازم کھڑا تھا۔ اسے لوگ وہاں اختر ملیاں والا کے نام سے جانتے تھے۔ وہ کورٹ میں ہر جگہ چائے پہنچاتا تھا۔ اس وقت وہ عزیز صاحب کے سامنے کھڑا، کبھی ان کے تاثرات دیکھتا تو کبھی فائل کو، پھر تھوک نکل کر بولنے لگا، جج صاحب چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ وہ بولا، لہجہ ہلکا ہلکا سا پنجابیوں کے جیسا تھا۔ عزیز صاحب نے نگاہیں اٹھا کر سر اٹھائے بغیر اس کو دیکھا اور کہنے لگے، مجھے معلوم ہے کہ یہاں چائے پڑی ہے، تم کھڑے ہو اور میں کسی چیز پر غور کر رہا ہوں، اب 1 منٹ خاموش رہو۔ اختر نے سر ہلایا، پھر آگے ہو کر فائل پر جھانکا۔ عزیز صاحب نے اس کی نظریں فائل پر محسوس کیں اور بغیر فائل سے نظریں ہٹائے بولنے لگے، تمہیں پڑھنا آتا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ اختر نے بتیسی نکال کر سر ہلایا۔ وہ عمر میں 24-25 سال کا نوجوان تھا۔ ہاں جی جج صاحب، میں سب پڑھ سکتا ہوں۔ میں نے 8 جماعتیں پڑھی ہیں اور اللہ کے کرم سے میں کبھی بھی فیل نہیں ہوا، اختر نے بے حد فخر سے بتایا۔ عزیز صاحب مسکرائے۔ چلو پھر پڑھو، یہ کیا لکھا ہے؟ عزیز صاحب نے پہلی لائن پر انگلی رکھی۔ وہ پڑھنا شروع ہوا۔ 2 منٹ بعد عزیز صاحب نے جمائی لے کر مٹھی رخسار کے نیچے ٹکا لی اور کونی ٹیبل پر رکھے وہ تھکے ہوئے تاثرات لیے اختر کو دیکھ رہے تھے، جو تب کا 2 لفظ پڑھ پایا تھا اور اب تیسرے کے لفظ جوڑ توڑ کر رہا تھا۔ جیم میم ہے واو جمہوریت ریت، ہاں جی یہ ریت مٹی والی بھی ہو سکتی ہے، یہ بنا جمہوریت، صحیح ہے نا جج صاحب؟ عزیز صاحب نے آہستگی سے سر ہلایا۔ ماشاءاللہ، تم تو بہت قابل ہو میاں۔ اختر جھینپ کر مسکرایا اور جلدی سے جملہ مکمل کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے جملہ مکمل کر ہی دیا۔ یہ نظام جمہوریت کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا، اس نے فخر سے جملہ دہرایا۔ عزیز صاحب اپنی کرسی پر کھڑے ہوئے اور اس کا شانہ مسکرا کر تھپکا۔ ان کا انداز تشکر امیز تھا۔ تم نے تو آج 4 چاند لگا دیے بھائی، واہ! یہ تو کچھ بھی نہیں جج صاحب، میں اپنی جماعت میں ہمیشہ دوسرے نمبر پر آیا کرتا تھا۔ دوسرے پر کیوں؟ پہلے پر کیوں نہیں؟ پہلے نمبر پر شمائلہ آتی تھی، وہ سب سے خوبصورت لڑکی تھی، اتنی قابل نہیں تھی لیکن حسن بہت تھا۔ عزیز صاحب تھم گئے، پھر مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ قابل نہیں تھی پھر بھی اول آتی تھی؟ ہاں، کیونکہ میں اس کی مدد کر دیا کرتا تھا۔ مدد؟ عزیز صاحب متعجب ہوئے۔ ہاں جی صاحب جی، خوبصورت لڑکیوں کی مدد کرنا ثواب کا کام ہے۔ عزیز صاحب ہلکا سا ہنس دیا۔ اس کا مطلب تمہیں وہ لڑکی بہت پسند تھی؟ اختر نے پھر بتیسی نکال لی۔ وہ شرما رہا تھا۔ ہاں بہت زیادہ۔ تو پھر کبھی شادی کا نہیں سوچا؟ سوچا تھا، مگر پھر پتہ لگا مجھ سے پہلے کسی اور نے سوچ لیا۔ کس نے؟ عزیز صاحب کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے، دلاور، اس کا چچا زاد بھائی۔ چلو کوئی بات نہیں، دلاور سے پہلے تم اس کے گھر رشتہ لے جاؤ۔ وہ سکون سے بولے، ناک پر اینک رکھی۔ ہائے اللہ، کیسی باتیں کر رہے ہیں جج صاحب، ابھی آج صبح ہی میں نے دلاور اور شمائلہ کے 4 سالہ بیٹے کے سر پر پیار دیا ہے۔ معصوم بچہ مجھے بڑے پیار سے ماموں بلا رہا تھا۔ عزیز صاحب رہ نہ سکے اور کہکا لگا کر ہنس دیے۔ امیرہ بیڈ پر لیٹی فون استعمال کر رہی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر گھڑی دیکھی، وہ 2:30 بجا رہی تھی۔ ظہر کا وقت نکلتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی توجہ دوبارہ موبائل پر مرکوز کر لی۔ کوئی بات نہیں، ابھی بہت وقت پڑا تھا، وہ 15 منٹ بعد پڑھ لے گی۔ 30 منٹ گزر گئے اور وہ ہنوز لیٹی موبائل استعمال کر رہی تھی۔ اسے کوئی خبر نہ تھی۔ چند لمحے بعد اس کی نگاہ پھر گھڑی پر پچھلی نماز کا وقت ختم ہونے میں 10 منٹ رہ گئے تھے۔ وہ تیزی سے اٹھی، موبائل چھوڑا اور وضو کے لیے غسل خانے میں بھاگ گئی۔ 2 منٹ بعد وہ بھاگتی ہوئی آئی اور جا نماز پر بچھائی۔ 4 رکعت فرض کی نیت کی اور اللہ اکبر کہا۔ وقت کم تھا، وہ صرف فرض ہی ادا کر سکتی تھی۔ اس نے جلدی سے فرض ادا کیے۔ اتنی تیزی میں اس کا خیال تھا اس کی نماز قبول ہو جائے گی۔ نماز کے بعد اس نے سوچا کہ وضو تو کیا ہی ہوا ہے تو کیوں نہ قرآن بھی پڑھ لے۔
وہ قرآن لے کر بیٹھی، پہلے سپارے سے کھولا اور آغاز کیا۔ چند لمحوں بعد 2 رکوع پر جا کر اس نے قرآن بند کر دیا اور دعا کیے بغیر ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ نمازیں بہت مختصر اور کبھی کبھی قضا ہو جایا کرتی تھیں۔ قرآن کو وہ اس طرح پڑھتی جیسے فارمیلٹی ہو، نہ آیات کا پتہ لگتا، نہ ترجمہ سمجھ آتا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس طرح فرض ادا ہو جاتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ وہ لان میں بیٹھی گلاب کے پتوں کو اکٹھا کر رہی تھی۔ اشر وہاں کرسی پر موجود موبائل پر گیم کھیلنے میں محو تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اشر نے پوچھا۔ گلاب کے پھول اکٹھے کر رہی ہوں۔ کیوں؟ اس کو خشک کر کے تیل میں ڈالوں گی اور بالوں پر لگاؤں گی، پھر میرے بال خوبصورت ہو جائیں گے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ تمہارے بال اور جھاڑیوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر بولا۔ بکو مت، خود تم نے 1 ہفتے سے کنگھی نہیں کی ہے۔ یہ کس طرح کے بال ہیں تمہارے؟ جیسے نوڈلز کو اسٹریٹنر سے سیدھے کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہو۔ وہ بغیر رخ موڑے مزے سے بولی۔ نوڈلز نہیں، اسٹائل ہے۔ لڑکیاں مرتی ہیں اس طرح کے بال دیکھ کر۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، ہاتھ بڑھا کر بال پیچھے کیے۔ کیا تم نے ان کے مرنے کی وجہ جاننے کی کوشش کی؟ ہو سکتا ہے انہیں فالج کا ڈھیکا آیا ہو۔ ہاں، تمہیں کیا معلوم؟ تم نے تو کبھی کوئی میرے جیسا خوبصورت مرد نہیں دیکھا۔ اس سے پہلے وہ جواب میں کچھ کڑک سا کہتی، اسے ملازمہ کی آواز سنائی دی۔ باجی، امیرہ، فواد بھائی آئے ہیں۔ امیرہ تھم گئی۔ اشر نے نظر اٹھا کے ملازمہ کی طرف دیکھا۔ فواد؟ امیرہ اٹھ کر اندر جانے لگی مگر وہ لان میں پہنچ چکا تھا۔ السلام علیکم، فواد نے مسکرا کر کہا۔ وہ سیاہ سویٹ شرٹ اور سرمئی پینٹ میں ملبوس تھا۔ وہ وجیح لگ رہا تھا۔ بال سلیقے سے پیچھے کو جمے تھے، ہاتھ میں پھلوں کا تھیلا پکڑا ہوا تھا۔ وہ اندر کی جانب بڑھنے والی تھی جب فواد نے تھیلا اس کی جانب بڑھایا۔ امی نے آپ کے لیے پھل بھیجے ہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ امیرہ نے پھلوں کو دیکھا، پھر نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ فواد نے ابرو اٹھایا جیسے کہہ رہا ہو لیجیے۔ اس کے گال بلا وجہ سرخ ہوئے۔ بغیر کچھ کیے ہی وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پھلوں والا تھیلا اس سے لے لیا۔ وہ تھوڑا بھاری تھا، بے اختیار ہی امیرہ کا ہاتھ نیچے کو کندھے سمیت ڈھلک گیا۔ اشر ہنس کر پاس آیا اور تھیلا اس سے لے لیا۔ کس نازک کو پکڑا دیا ہے، اشر نے کہا۔ فواد ہلکا سا ہنس دیا۔ وہ کچھ اور شرمندہ ہوئی۔ کیسے ہو فواد؟ اشر نے فواد سے پوچھا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بالکل، تم بتاؤ کیا حال چال ہے؟ کچھ دیر بعد امیرہ باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ ٹرے میں مختلف چیزیں جن میں چائے کے 2 پیالے، بسکٹ، کباب اور چپس تھے۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی، چائے کا پیالہ اٹھا کر فواد کے آگے کیا۔ ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش ہوئی۔ فواد نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش وہ دیکھ چکا تھا۔ شکریہ، فواد نے چائے لیتے ہوئے کہا۔ امی کہہ رہی تھی کہ انہیں امیرہ بہت اچھی لگی، وہ آپ کو اپنی بیٹی سمجھتی ہیں، فواد نے نرمی سے کہا۔ امیرہ نے فقط مسکرا کر سر ہلایا اور کچھ کہا نہیں۔ چلو، کسی نے تو اسے پسند کیا، اشر نے منہ میں بسکٹ رکھتے ہوئے کہا۔ امیرہ اسے گھور کر رہ گئی۔ انگلینڈ، لندن۔ تم نے میری رانی کا خون کر دیا۔ میرے پچھلے جو دونوں گھوڑے مارے ہیں، اس کا حساب کون دے گا؟ وہ میری رانی سے بڑھ کر نہیں تھے، میرے لیے تھے، ایبک نے کہا۔ جون اور ایبک بیٹھے شطرنج کھیل رہے تھے۔ ایجنسی میں ان کے علاوہ خاموشی تھی اور نیمم اندھیرا تھا۔ رائل کھڑکی کے قریب کھڑا سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی نظر دور کسی مرئی نقطے پر جمی تھی اور ذہن کہیں بہت پیچھے تھا۔ 10 سال قبل وہ بیورلی ہلز کی سڑک پر تنہا چل رہا تھا جب اسے ایک بوڑھی عورت سڑک کے قریب سے گزرتی نظر آئی۔ عورت رکی اور رخ موڑ کر سڑک پار کرنے لگی۔ وہ ان کی جانب لپکا جب اس نے وہاں سے ایک گاڑی تیز رفتار میں گزرتی دیکھی۔ اس نے بوڑھی عورت کو سڑک پار کروا دی اور عورت اپنی چھڑی پکڑ کر سیدھی ہوئی اور جھرریوں زدہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس عورت کی آنکھیں گہرے سبز رنگ کی تھیں۔ وہ مسکرائی۔ تمہارا بہت شکریہ بچے۔ اس کا لہجہ دھیما اور مزاج شائستہ تھا۔ اسے وہ کچھ شناسا سی لگی۔ کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ وہ بدقت مسکرایا۔ عورت اسے مسلسل غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ غیر آرامدہ ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ جانے کے لیے مڑتا، وہ بول پڑی۔ منزل تک نہیں پہنچے ہو ابھی؟ جی، وہ الجھا۔ تم ابھی بھی مسافر ہو؟ وہ خاموش رہا اور الجھ کر انہیں دیکھتا رہا۔ عورت کہہ رہی تھی، سفر ابھی بہت لمبا ہے، رکنا نہیں۔ کہاں رہتے ہو؟ میں یہاں پاس میں ہی رہتا ہوں۔ کس کے ساتھ؟ اکیلا۔ اور ایسا کیوں ہے؟ شاید اس لیے کہ مجھے کسی کی کمپنی پسند نہیں ہے، اور شاید وقت تم پر مہربان نہیں ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے کچھ کہہ نہ سکا۔ ٹھنڈی ہوا اس کی کنپٹی سے ٹکرا رہی تھی۔ اس نے سر پر ٹوپی درست کی۔ ٹھنڈ بہت ہو رہی تھی۔ میں خوش ہوں، وہ مسکرایا۔ پھر اتنے بے چین کیوں ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ عورت نے جھک کر اپنے چھوٹے سے پرس سے ایک ڈبیا نکالی اور اسے تھما دی۔ وہ رکا، پتہ نہیں اسے یہ لینی بھی چاہیے تھی یا نہیں۔ بہرحال اس نے وہ تھام ہی لی اور اوپر نیچے کر کے اسے دیکھنے لگا۔
یہ تمہارے بہت کام آئے گی، میں اکثر یہاں آتی ہوں، اکثر اتوار کے دن میں یہیں پر مل سکتی ہوں۔ وہ عورت رکی نہیں، اپنی چھڑی تھامی اور رخ موڑ کر آہستہ سے سڑک کے کنارے پر چلنے لگی۔ وہ کافی دیر تک وہیں کھڑا رہا، جو ان کا کہکہ اسے ہال میں لے آیا۔ خیال ٹوٹا، منظر غائب ہوا۔ جون اٹھ کھڑا ہوا اور جوش میں بولا، میں جیت گیا، دیکھا میں نے کہا تھا نا تم میرے جیتنے پر پچھتاؤ گے، جبکہ میں تمہارے ساتھ کھیلنے پر پچھتا رہا ہوں۔ ایبک نے بیزاری سے کہا، ہر ہارنے والا ایسے ہی کہتا ہے۔ جون نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ رائل ان دونوں سے بے نیاز اب رخ موڑ کر دروازے کی جانب بڑھ چکا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی نوڈلز کھا رہی تھی جب اس کے فون کی رنگ ٹون بجی۔ اس نے یوں ہی فون کی طرف جھانکا تو وہاں انسٹاگرام کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ فواد مظہر نے اسے ریکویسٹ بھیجی تھی۔ اس نے نوڈلز نگلے، چمچ رکھ کر اس طرف متوجہ ہوئی، فون اٹھا کر ایکسیپٹ کی اور پھر کچھ سوچ کر اسے فالو کر دیا۔ وہ دوبارہ نوڈلز کھانے لگی مگر اب دھیان بٹ چکا تھا۔ فون کی رنگ ٹون دوبارہ بجی۔ اس نے جھانکا تو وہاں میسج لکھا نظر آیا، السلام علیکم امیرہ، آپ کیسی ہیں؟ اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اس نے نوڈلز کی پلیٹ ایک طرف سرکا دی اور فون اٹھا کر پیچھے ہو بیٹھی اور ٹائپ کرنے لگی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ بہترین ہوں، جواب فوراً سے موصول ہوا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ٹائپ کرتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ باجی آپ کا کھانا؟ اس کے پیچھے ملازمہ بولی۔ تم کھا لو، وہ جاتے ہوئے بولی۔ خیریت تھی، آپ نے میسج کیا؟ اس نے پیغام بھیجا۔ کمرے میں پہنچ کے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ بس یوں ہی کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ زیر لب مسکرائی۔ ایسے تو نہیں کہا میں نے۔ کیا کر رہی ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ کبھی ہمارے گھر بھی چکر لگائیں، بابا سے پوچھ کر آؤں گی۔ کل آپ فری ہیں؟ وہ ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ جی، خیریت؟ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ امیرہ سیدھی ہو گئی، دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا تھا۔ کہاں؟ میں ایڈریس بھیجتا ہوں، ایک ریسٹورنٹ کا، وہاں مل لیں گے۔ اوکے، آپ آئیں گی؟ وہ مسکرائی۔ جی شکریہ، امیرہ نے جواب دے کر فون ایک طرف رکھ دیا اور اپنا چہرہ سرہانے کے اندر دے دیا۔ فواد، وہ ہولے سے بڑبڑا کر نرمی سے مسکرائی تھی۔ آج کا باب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اپنے ریویوز کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔